محترم سامعین اور سامعات، نماز کا موضوع، نماز کی ابتدا، دعائے استفتاح اور اس میں خشوع خضوع پڑھنے کا طریقہ، اس پر بات ہوئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز کو قائم کرو، بے شک نماز برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب مجھ پر سوالیہ نشان یہ آتا ہے کہ اگر میں نماز بھی پڑھوں اور برائی اور فحاشی کے کام بھی کرتا رہوں تو گویا کہ میری نمازوں پہ سوالیہ نشان ہے۔ رب کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ رب کے قرآن کا یہ فارمولہ، یہ قانون، یہ قاعدہ کہ نماز کو قائم کرو کیونکہ یہ نماز تمہیں برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکے گی۔ اور ہم نمازیں بھی پڑھیں، برائیاں بھی کریں، فحاشی بھی کریں، گناہ کے کام بھی کریں تو کہیں خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں ردی کی ٹوکری میں تو نہیں جا رہی تھی۔ اگر وہ پاس مارک لے رہی ہوتی، قبولیت کے درجہ پا رہی ہوتی تو یقیناً ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کہ نماز بھی پڑھے اور گناہ بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور فحاشی کی طرف بھی جائے۔ ایک مومن ہو، 5 وقت کا نمازی ہو اور اس کا موبائل فحاشی سے پاک نہ ہو، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ نماز کے اندر نظر کا مسئلہ صحیح بخاری 751 سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں جھانکنے کے بارے میں، کہ نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا ادھر دیکھ لینا، ادھر دیکھ لینا، یہ جھانکنا۔ فقال هو الاختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، یہ جھپٹنا ہے نماز کے اوپر، شیطان بندے کی نماز پہ جھپٹتا ہے۔ مطلب نماز میں ادھر ادھر، ایک ہے آپ کی نظر سیدھی ہے اور سیدھی دیکھنے، سجدے والی جگہ میں دیکھنے کے ساتھ آپ کو ادھر ادھر کچھ ایریا نظر آ رہا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ آپ کی نظر کی کیپیسٹی ہے کہ حد ہے جہاں تک اللہ نے آپ کی آنکھ کو صلاحیت دی ہے دیکھنے کی کہ آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو اتنا ایریا نظر آ رہا ہے تو وہ تو ممکن ہے دیکھنا، لیکن آنکھوں کو پھیر کے دیکھنا، بنا گردن پھیرے، گردن نہیں پھیری آپ نے، سیدھا گردن سیدھی ہے اور آنکھوں کو ادھر کر کے دیکھنا، اس کو کہتے ہیں التفات۔ تو یہ منع ہے قرآن کے اندر، یہ ہے جھپٹنا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ پیچھے سے کوئی بندہ آیا، آہٹ ہوئی تو تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں، کون ہے بھئی؟ نماز میں اتنی توجہ انسان کی ہونی چاہیے کہ ارد گرد کی خبر نہ ہو کہ آنے والا کون ہے۔ کچھ اماموں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آیا تو وہ دیکھتے ہیں ایسے کر کے کون آیا۔ امام کی بات کر رہا ہوں، میں نے خود کئی اماموں کو ایسے دیکھا، مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں امام ایسے کرتا ہے، میں نے کہا نہیں یار وہ امام ایسے نہیں کرتا ہوگا۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ دیکھو میں جاؤں گا، میں صف میں ملوں گا اور یہ ایسے نظر گھما کے دیکھے گا مجھے، اور واقعی اس نے نظر گھما کے دیکھا، پھر اس کی اصلاح کی گئی بہرحال۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ شیطان انسان کی نماز پہ جھپٹتا ہے، اس کے ثواب کو کم کرتا ہے، اس کی نماز کو پاس مارک سے نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹے۔ جیسے انسان کی نظر گھومے گی اس کی توجہ ہٹے گی، توجہ ہٹے گی تو آٹومیٹکلی اس کا خیال ادھر ادھر جائے گا تو انسان کے مارک کم ہو جائیں گے دماغ میں۔ تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید سنائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے 428، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، ضرور بے ضرور باز آ جائیں وہ لوگ جو نماز کے اندر اپنی نگاہ کو اس آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں نماز کے اندر، تو اس قدر سخت وعید بیان کی کہ باز آ جائے وہ لوگ جو اپنی نماز کے اندر نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ او لا ترجعوا الیہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کی نگاہ کو واپس لوٹائے ہی، مطلب ان کی بینائی چھین لی جائے، بصارت ہی ختم ہو جائے، دیکھنا اللہ تعالیٰ بند کر دے، صرف اس وجہ سے کہ نماز میں کھڑے تھے، اللہ کے سامنے تھے، اللہ کو اپنے سامنے یا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کرنا تھا، اور اس قدر آپ نے نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرا، نگاہوں کو بلند کیا
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے، اللہ کہیں غصے میں تمہاری نگاہ کو، نظر کو چھین ہی نہ لے۔ آنکھیں بند کر کے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 373، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہم نے ایک قمیض بھیجی، اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحفے کو پہلے قبول کیا، قمیض پہنی اور نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران آپ کی نظر، آپ کی توجہ اس قمیض کی طرف، نقش و نگار کی طرف گئی، تو آپ نے نماز کے بعد اس قمیض کو اتارا اور ابو جہم کی طرف بھیج دیا، کہا کہ اس کو یہ قمیض رکھ لے، مجھے کوئی سادی قمیض بھیج دے تحفے کے اندر، یہ قمیض میری نماز کے اندر خلل ڈالتی ہے۔ تو گویا کہ اگر توجہ ادھر ادھر جانے لگی تھی تو آپ آنکھیں بھی بند کر سکتے تھے نا، لیکن آنکھیں نہیں باندھنے کی، آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھی، نظر اگر نقش و نگار پہ جانے لگی تو فوراً اس قمیض کو اتار دیا۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر کپڑا لے کر آئی، پردہ سامنے لگایا اور وہاں اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو نماز کے اندر جب توجہ اس نظر، اپنی نگاہ اس پردے کے اوپر پڑی تو توجہ ہٹی، خشوع خضوع میں کمی آئی، تو میں عائشہ کہا کہ اس پردے کو یہاں سے اتار دو، یہ میری نماز کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آنکھیں کھلی رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یا آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی۔ بعض لوگ خشوع خضوع بڑھانے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، و بین قراءتی، میری قراءت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، میرے اوپر خلط ملط کر دیتا ہے، مجھے پڑھنا قرآن بھلا دیتا ہے، قرآن بلا دیتا ہے مجھے نماز کے اندر۔ فرمایا ذاک الشیطان یقال لہ الخنزب، یہ شیطان ایسا کرتا ہے اور اس شیطان کا نام خنزب ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تو ایسا محسوس کرے، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر، وَتْفَضَلْ عَنِ الْيَسَارِ، اور اپنے بائیں کندھے کے اوپر 3 بار دھتکار دیا کر، ہلکا ہلکا تھو تھو کر دیا کر، اپنے بائیں کندھے پہ کرنا ہے، دوسرے ساتھ والے کے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں کندھے کے اوپر ہلکا ہلکا 3 بار تھو 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 کر دیں۔ کہتے میں نے ایسے ہی کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس کے بعد کبھی شیطان میری نماز کے اندر حائل نہیں ہوا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ایک سابقہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ دعا استفتاح ایک بیان کی تھی، سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے اوپر غور کیا جائے کہ میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، واقعی الصلاۃ فإن الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرے، نماز میں برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب نماز کی ابتدا، آغاز، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نماز شروع کرنے کے بعد اور قراءت سے پہلے کچھ وقت خاموش رہتے ہیں، اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دعا استفتاح پڑھتا ہوں، اور وہ دعا بتلائی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اتنی پیاری دعا ہے، اتنا بہترین ترجمہ ہے اس دعا کا کہ اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں تو واللہ ایک طرف وہ قرآن کی آیت واقعی الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو، نماز برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، اور دوسری طرف یہ دعا استفتاح صحیح بخاری کی حدیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اس کے ترجمے کو غور کرو، واللہ انسان کے گناہ، انسان کی بدکاریاں، سیاکاریاں، فحاشیاں ایسے دور ہو جائیں گی جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آتی ہے دعا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب؟ یہ دعا آتی ہے، پڑھتے بھی ہوں گے لیکن ترجمہ نہیں آتا، کنسیپٹ کا نہیں پتا۔ سابقہ جمعہ میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، مقدمہ، حرف آغاز، کتاب لکھنے والا رائٹر، اس کی حیثیت کیا ہوا کرتی ہے، نماز کا مقدمہ، حرف آغاز، ابتدا، یہ دعا استفتاح اور سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہماری توجہ کس قدر ہے اس دعا کے اوپر؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، باعد دوری ڈال دے، کتنی؟ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اب نماز پڑھنے والا اپنا حرف آغاز، مقدمہ جو اللہ کے سامنے پہلا سٹیٹس پیش کر رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے عین متوجہ ہوتے ہیں، جب تک اس کی نظر
جھپٹتی نہیں ہے کسی طرف، التفات نہیں کرتی، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رہتا ہے۔ بالفرض اگر انسان نے نماز شروع کی، اس نے اللہم باعث بینی و بین خطایا، کچھ دعائیں پڑھی، انسان تھا، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، نظر اس کی ادھر ادھر گئی، جیسے ہی نظر ادھر ادھر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، اس انسان کی طرف توجہ نہیں رہتی، مارکس کم ہو جاتے ہیں، نمبر کم ہو جاتے ہیں اس کے۔ اب اگر نماز کے آغاز کی اس کی پہلی دعا جو اللہ توجہ سے سن رہے تھے، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، یہی دعا اللہ سامنے دیکھ رہے ہیں نمازی کو، نمازی اپنی التجا، اپنی درخواست، اپنی ریکویسٹ، اپنا مقدمہ، حرف آغاز اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور اللہ اسی دعا کو صرف قبول کر لے، کیا اس انسان میں غلطیاں رہیں گی؟ کیا وہ گناہ کے قریب جائے گا؟ کیا مشرق اور مغرب کبھی ملتی ہوئی دکھائی دی ہے؟ کبھی مشرق چلی ہو مغرب کے پاس آ گئی ہو، یا مغرب چل کے مشرق کے پاس، دو سمتوں کا ملنا ناممکن ہے۔ اگر ایک دعا استفتاح اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، اس کو انسان اپنے ذہن میں ترجمے کو تصور کر کے، کنسیپٹ لا کے اللہ سے التجا اور درخواست کی، آرزو کی اس کنڈیشن کے سامنے پیش کرے تو واللہ انسان مومن بن جائے گا۔ اور مومن کی علامت کیا ہے کہ وہ گناہوں سے حد الوسع 100% بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میری غلطیوں کو، میرے گناہوں کو دھو دے جس طرح سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے، میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ سفید کپڑے کی مثال دی جاتی ہے پاکی کے اندر، دھبوں سے پاک ہونے کی طرف۔ رنگین کپڑا ہو، اس کے اوپر داغ دھبا رہ بھی جائے تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن سفید کپڑے کے اوپر ہلکا سا داغ دور سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے سامنے التجا کیا ہے دعائے استفتاح کے اندر کہ اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے، غلطیوں سے ایسے پاک کر دے جس طرح ایک سفید کپڑے کو دھو کے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس میں کوئی میل نہیں ہوتی، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، اس طرح پاک کر دے۔ یا جب انسان یہ دعا کرے گا کیا اس کا موبائل ناپاک ہوگا؟ کیا اس کے موبائل میں موسیقی، گانے، فحاشی ہوگی؟ کیوں ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فلم ڈرامے بھی چل رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے مانگ کیا رہے ہیں۔ دعا استفتاح پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد فاتحہ، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام، نہ جانے کتنی ٹکریں روزانہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے کنسیپٹ کا، اس کے ترجمے کا، اس کے مفہوم کا، اللہ کے سامنے کی جانے والی التجا اور درخواست کا پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ اسی وجہ سے موبائل ناپاک ہے، اسی وجہ سے ان ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر وہ گناہ بھرے ہوئے ہیں، دل کے اوپر وہ سیاہ نقطے گناہوں کے مٹتے نہیں ہیں، ورنہ رب کا قرآن تو غلط نہیں ہے۔ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو، نماز تو برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، دور کرتی ہے۔ کیسے دور کرتی ہے؟ جو دعا میں کھڑے ہوں گے پڑھیں گے اللہم باعث بینی، اور پتہ ہوگا یا اللہ میں گناہوں سے دوری کی تجھ سے التجا کر رہا ہوں، کتنی دوری، کتنی چاہیے، کہاں تک دور چاہیے؟ کیا دور سے گناہ نظر آئے؟ نہیں، یا اللہ جس طرح مشرق اور مغرب کی دوری ہے، دور قریب آنا تو دور کی بات ہے، مجھے گناہ نظر بھی نہیں آنے چاہیے۔ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا دکھائی دیتا ہے، پاکیزہ صاف ہوتا ہے، اس طرح مجھے صاف کر دے گناہوں سے۔ یہ دعا اللہ کے سامنے ہم مانگتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، اولوں سے، برف کے ساتھ دھو ڈال، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ دھو ڈال۔ 3 التجائیں ہیں اس دعا کے اندر، مشرق اور مغرب جتنی دوری، سفید کپڑے جتنی پاکیزگی، اور پھر پانی، برف، اولوں کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو دے۔ جب انسان کو پتا ہو کہ میں نے ہر نماز کے شروع میں دعائے استفتاح میں یہ 3 چیزیں اللہ سے مانگی تھی، تو کیا نماز کے بعد وہ گناہ کے قریب جائے گا؟ کیا وہ گناہ کرے گا؟
کیوں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں دعائے استفتاح کا ترجمہ نہیں آتا۔ دنیا کی ہر چیز سیکھتے ہیں، ہر کاروبار سیکھتے ہیں، زمین کی ہر کاشت کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کی ہر ڈگری، ہر ویلیو، ہر لینگویج، ہر کتاب، ٹرانسلیشن، سب کچھ حاصل کر دیتے ہیں۔ موبائل آیا تھا نا تو کتنے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو چلانا نہیں آتا، یہ ٹچ والا موبائل آ گیا، مجھے تو نہیں پتا کیا کرنا ہے، مجھے گوگل کا نہیں پتا، مجھے یوٹیوب نہیں چلانی آتی، مجھے واٹس ایپ نہیں یوز کرنی آتی۔ کتنے ایسے میں نے سفید داڑھیوں والے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو بٹنوں والا موبائل چلانا نہیں آتا تھا، وہ نکال کے دیتے تھے بیٹا یہ مجھے نمبر ملا دو فلاں کا، آج واللہ ٹچ موبائل چلا رہے ہیں، ٹچ موبائل چلا رہے ہیں۔ کیسے؟ کسی نے سکھایا ہے؟ کسی نے سمجھایا ہے؟ کوئی کلاس لی ہے کہیں جا کے؟ پڑھا ہے کہیں جا کے؟ کیوں؟ دنیا کی ضرورت تھی، دنیا کی ضرورت کے لیے بٹنوں والا بھی سیکھا، ٹچ بھی سیکھا، گوگل بھی سیکھا، یوٹیوب بھی سیکھا، فیس بک بھی سیکھی، سب کچھ سیکھا۔ رب کعبہ کی قسم نماز کی باری آتی ہے تو کہتے نہیں ترجمہ نہ سیکھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ واللہ ترجمہ سیکھ کے صراط مستقیم ملے گا، ترجمہ نہ سیکھ کے گمراہی کا راستہ ملے گا۔ آج بھی وقت ہے، اپنی نمازوں کو درست کی چاہتے ہو، خشوع خضوع چاہتے ہو، عاجزی چاہتے ہو، گناہوں سے دوری چاہتے ہو، واقعی الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے مصداق بننا چاہتے ہو، اپنی نمازوں کے راستے سے اپنے گناہوں سے دور ہونا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہے، واللہ راستہ ایک ہے، اپنی نماز کا ترجمہ سیکھ لو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے کیا ہے۔ صرف ایک دعائے استفتاح انسان اللہ کے سامنے رو کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دل میں آہیں لا کے اللہ سے مانگ لے تو انسان مومن بھی بن جائے گا، گناہوں سے دور بھی ہو جائے گا۔ یہ تھی دعائے استفتاح دوسری جو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی یہ بڑا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے قرات، سورۃ الفاتحہ شروع کی جاتی ہے، اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، کیونکہ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو نماز کے شروع میں پہلے جب پڑھنی ہے، شروع کرنی ہے نماز پہلی رکعت میں دعا استفتاح کے بعد تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کی جائے گی، اور جب دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو پھر بسم اللہ سے شروع کی جائے گی، کیونکہ بسم اللہ ہر سورت سے پہلے پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ باقاعدہ ایک سورت ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ شروع کی جائے گی، ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ شروع کی جائے گی، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پہلی رکعت جب ہوگی اس کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کی جائے گی۔ دعائے استفتاح کیونکہ پہلی رکعت میں ہے، اگر کوئی لیٹ آیا ہے، پہلی رکعت میں رکوع سجدہ تشہد میں ملا، دوسری رکعت میں ملا امام کے ساتھ، تیسری رکعت میں ملا، تو جہاں امام ہے وہ وہیں سے نماز کا آغاز کرے گا۔ جب وہ اپنے امام کی دوسری تیسری یا چوتھی رکعت میں کھڑا ہوگا امام، وہ آنے والا اپنی پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ دعا استفتاح نہیں پڑھے گا، امام کے ساتھ جہاں سے ملا تھا رکوع سجدے میں وہیں سے شروع کرے گا، اور جب رکعت میں شروع کھڑا ہوگا تو سورۃ الفاتحہ سے شروع کرے گا، کیونکہ دعا استفتاح کا محل گزر چکا ہے۔ وہ پہلی رکعت میں تھی، امام کی پہلی گزر چکی ہے اور وہ امام کی اقتداء کا پابند ہے، کیونکہ امام دوسری تیسری چوتھی رکعت میں ہے تو امام نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا تو مقتدی لیٹ آنے والا بھی سورۃ الفاتحہ سے شروع کرے گا، پھر وہ دعا استفتاح نہیں پڑھے گا۔ قرات اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ بلند پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسے امام جماعت کروا رہا ہوتا ہے ایسا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 399، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پیچھے نماز پڑھی، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، یہ اپنی نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 399، یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے ایستا بسم اللہ پڑھنے کی دلیل ہے۔ بلند پڑھنے کی دلیل بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 442 کے اندر ہے۔ صحابی کہتے ہیں صلیت خلف عمر فجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس طرح سنن نسائی 906، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، بسم اللہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور آمین کہا، تینوں بلند آواز سے بسم اللہ
سورۃ الفاتحہ آمین، بلند آواز سے کہا، اور پھر کہا والذی نفس بیدہ انی اشبہکم صلاۃ برسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے جو نماز پڑھائی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ نماز ہے۔ تو بلند پڑھنا بھی ثابت ہے، ایسا پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن ایسا پڑھنا یہ زیادہ صحابہ سے منقول ہے تو اس لیے زیادہ تر ایسا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بھائیو سب سے اہم مسئلہ جس کے اوپر نماز کی بنیاد ہے، جس طرح انسان کی پوری باڈی اس کا ہارڈ ویئر، اس کی بنیاد، ہارڈ ویئر کی بنیاد ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی انسان کی ٹوٹ جائے تو میرے خیال میں اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا آپریشن ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی وہ ہڈی ہے جو جڑ نہیں سکتی۔ شاید 100 میں سے 0.1% چانس ہوں اس کے جڑنے کی، اور یہی نماز میں سورۃ الفاتحہ نماز میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے تو نماز پاس لینے کے چانس رکھتی ہے۔ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ ہی نہیں وہ نماز ہی نہیں ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، دلیل سے بات کروں گا ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ۔ صحیح بخاری 756، صحیح مسلم 394، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں، لا صلاۃ۔ اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ لا یہ نفی جنس کا لا ہے عربی گرامر کے اندر، اور جب لا نفی جنس کسی اسم کے اوپر آتا ہے تو اس کی کلی طور پہ 100% نفی کرتا ہے۔ یہ مطلب کہتا ہے نا کسی کو کہ کوئی چیز کھا رہا ہے اس کو مطلب نہ کھاؤ، تو نہ کھاؤ کا مطلب چلو جو کھا لی ہے وہ گئی، آگے نہ کھاؤ، چلو تھوڑی بہت ہی اور کھا لو۔ لیکن جب کہا جائے نا لا صلاۃ، یہ لا نفی جنس کسی چیز پہ داخل کی جائے تو پھر ہے کہ یہ کلی طور پہ حرام ہے، 100% جائز ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس نے دعا استفتاح بھی پڑھی، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کے بعد قل هو اللہ بھی پڑھی، رکوع میں بھی دعائیں پڑھی، رکوع کے بعد بھی پڑھی، سجدے میں بھی پڑھی، تشہد بھی پڑھا، سلام کے بعد اذکار بھی کیے، تو کیا سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی کیا باقی دعاؤں کا ثواب ملے گا؟ نہیں، یہ ہے لا صلاۃ۔ یہ لا نفی جنس نے آ کے باقی دعاؤں کو بھی کینسل کر دیا کہ اگر سورۃ الفاتحہ نہیں تو باقی بھی کچھ نہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھو گے تو باقی کا ثواب ملے گا ورنہ باقی کا بھی نہیں ملے گا۔ کتنے شکوک پیش کیے جاتے ہیں، سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 398، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر ابا ہریرہ، یہ ابو ہریرہ اکثر حدیث سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹھا کرتے تھے، اپنا ذریعہ معاش بھی تھا، کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کا کوئی ذریعہ معاش تھا ہی نہیں اصحاب صفہ میں سے، بس وہاں جو آتا کھا لیتے، ہر ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات منہ سے نکلتی یاد کرتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی مجھے باتیں بھول جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ یا اللہ اس کی باتیں بھول لینا، اس کو یاد رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اس کے بعد جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا مجھے کبھی بھولا ہی نہیں۔ اور سب سے زیادہ احادیثیں کتب احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ساری زندگی اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، حدیثیں سنی سنائی، حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اس میں ام القرآن نہ پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ کے بڑے نام ہیں جس میں سے ایک ام القرآن ہے، ام القرآن نہ پڑھی فہی خداج، وہ نماز بیکار ہے۔ اب خداج کسے کہتے ہیں؟ عربی ڈکشنری اٹھائیں، وہاں سے لفظ ڈھونڈے خداج، خود ڈھونڈ لیں، گوگل ہے، نیٹ ہے، ہر چیز موجود ہے۔ خداج لفظ ڈھونڈے معنی تمہیں مل جائے گا۔ خداج کہتے ہیں اونٹنی کا وہ بچہ جو اونٹنی حمل کی مدت مکمل ہونے سے پہلے مردہ بچے کو جنم دے، اس کو کہتے ہیں خداج۔ یہ اٹھا کے دیکھ لیں عربی ڈکشنری، کیا ہے کسی کام کا؟ وہ بکے گا؟ کوئی قیمت لگے گی یا حلال ہے وہ؟
کھایا جا سکے گا؟ مردہ بچہ جو حمل کی مدت مکمل ہونے سے پہلے جنم دے دیا گیا، بیکار فضول رائے گا کوڑے کے ڈھیر پہ اس کا مالک اٹھا کے پھینک دے گا۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز رب اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دے گا کہ سورۃ الفاتحہ نہیں تو کراس ہے، فیل ہے، لائق ہی نہیں ہے، قبولیت کے درجے پہ پہنچ نہیں سکتی۔ سلاسن 3 بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہی بات کہی کہ جس بندے نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی وہ خداج ہے، بیکار ہے، فضول ہے، رائے گاں ہے۔ فقیل علی ابی ہریرہ، صحابہ نے یا وہاں جو لوگ موجود تھے تابعین، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا انا نقول وراء الامام، یہ بات دھیان سے سمجھنا، آج کل یہی بات کی جاتی ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ فقال اقرأ بها فی نفسک، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب تم امام کے پیچھے ہو تو اس کو اپنے دل میں پڑھا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو، اور نہ پڑھنے والے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کو بھی بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو، پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھو گے۔ مزید سنیے، مسند احمد کی حدیث ہے 23047، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ہم پر قرات باری ہو گئی۔ اب یہاں ایک اور سوال کا جواب دے رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام اگر سری جماعت کروا رہا ہے تو پھر پڑھ لو، اگر امام جہری جماعت کروا رہا ہے تو پھر نہیں پڑھنی۔ آئیے مسند احمد 23047، فجر کی جماعت کیسی ہوتی ہے؟ جہری، بلند پڑھتا ہے نا امام۔ فجر کی جماعت کروا رہے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، 824 نمبر حدیث، ابو داؤد کی 824 نمبر حدیث ہے۔ فجر کی جماعت کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرات بھاری ہو گئی، بوجھل ہو گئی۔ نماز کے بعد پوچھا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ کہا ہاں ہم تو پڑھتے ہیں، مکمل قرات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ۔ کہا لا تفعلوا، نہ کیا کرو، نہ پڑھا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورۃ الفاتحہ۔ او بھائیو یہ میری بات نہیں ہے، دنیا کے کسی پروفیسر کی بات نہیں ہے، دنیا کے کسی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ رب کعبہ کی قسم اس زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہے جس کی گارنٹی رب کا قرآن سورۃ النجم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کے معاملے میں اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، اپنی خواہشات سے، دل کی تمناؤں سے نہیں بولتے، رب آسمانوں میں بیٹھا وہی کرتا ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے شریعت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی بیان کر رہے ہیں کہ جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو تو اس سورت کو، اس قرات کو مت کی پڑھا کرو، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھو، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی قرات نہ پڑھا کرو۔ جہری نماز کے اندر یہ اصول امت محمدیہ کے لیے جاری کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے، جہری نماز ہو پھر بھی پڑھنی ہے، اور جہری نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد والی قرات سننی۔ جز القرات البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 56، فرمایا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ، یہ محدثین نے اس حدیث سے مسئلہ اخذ کر کے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے جب کھڑے ہو تو اپنے دل کے اندر پڑھو۔ اب دل کے اندر پڑھنے کا طریقہ وہ بھی آگے بیان کروں گا، ایک ترتیب کے ساتھ جواب دیتا ہوں۔ ان لوگوں کا اعتراض جو کہتے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے جہری قرات میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، اچھا جی نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نہیں پڑھنی، کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہم تو دلیل کے قائل ہیں، دلیل دیتے ہیں، دلیل لیتے ہیں، دلیل آئے تو ہم بھی مانیں گے، نہیں آئے گی تو ہمارے پاس جو دلیل ہے قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، ہم اس حدیث کو، اس قرآن کو ماننے کے پابند ہیں۔ دلیل دی قرآن سے، سنیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن ہے، لوگوں نے مان لیا، لیکن ہم تو ریسرچ کے قائل تھے، تحقیق کے قائل تھے، ہم نے قرآن اٹھایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کھولی،
تو ہمیں پتہ چلا کہ سورۃ الاعراف تو مکی ہے، سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، اور نماز کب فرض ہوئی؟ مدینہ میں۔ تو گویا کہ اس آیت کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب سنیے، اس آیت کریمہ میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں مشرکین مکہ کو خطاب تھا۔ جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا نا، کہتے ہیں نا شان نزول، کس کے لیے نازل ہوا؟ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی ہے؟ قرآن کی طرف آ جائیں، سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 26، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو قرآن میں نقل کیا سورۃ حامیم السجدہ کے اندر، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، شور کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو اس قرآن کے اوپر۔ کتنی باتیں کی مشرکین مکہ نے؟ 3 باتیں۔ لا تسمعوا، قرآن نہ سنو، والغوا، شور کرو تاکہ تم غالب رہو، 3 کہیں نا۔ انہی 3 باتوں کا جواب دیا اللہ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں۔ کیا کہا؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا تسمعوا، اللہ نے کہا فاستمعوا، انہوں نے کہا والغوا، شور کرو، اللہ نے کیا کہا؟ وانصتوا، خاموش ہو جاؤ، اسی کا جواب دیا نا۔ انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب کو رہو، اللہ نے کہا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بھائیو، یہ قرآن کو سمجھنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ جو جس نے کہہ دیا سن لیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائیو، یہاں میں کھڑا ہو کے کوئی اپنے قصے کہانیاں نہیں سناتا، میں قرآن سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں۔ اگر میری بات غلط ہو، تم پوچھنے کا حق رکھتے ہو، دلیل دینے کا حق رکھتے ہو۔ اگر آپ کی بات درست ہوئی تو مجھ پر ماننا لازم ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر میری بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو آپ پر ماننا لازم۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کن کے لیے تھی؟ مشرکین مکہ کی وہ بات جو حامیم السجدہ آیت نمبر 26 میں آئی، اس کا جواب سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں اللہ نے دیا۔ اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ سیاق و سباق کے مطابق چلتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 سے پیچھے اٹھا کے دیکھ لیں، 201، 2، 3 نمبر آیت دیکھ لیں، 5 نمبر آیت دیکھ لیں، اس 4 سے آگے پیچھے آیات کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو خطاب کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جیسے پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، آگے والی بات بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے مان لیا کہ یہ عام حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 عام ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کرو۔ عام حکم تھا، نماز کے لیے بھی تھا، آگے پیچھے بھی تھا، ہر وقت تھا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ پھر آ جاؤ قرآن کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النور میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والا مرد اور عورت ہر ایک کو کوڑے مارو۔ قرآن ہے نا۔ ہر فرقہ، ہر گروہ اس بات پر متفق ہے کہ اگر کموارہ زنا کرے گا تو کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اب پورا قرآن اٹھا کے مجھے کہیں سے دکھا دو کہ شادی شدہ سنسار کیا جائے گا، اس کی سزا قرآن میں تو نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ تو پھر سمجھ لو قرآن میں اللہ نے عام حکم دیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو، اور صحیح بخاری کی حدیث اب الگ حکم آ گیا، خاص کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، باقی قرآن سننا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ پھر آتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز قائم کرنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کس ٹائم پڑھنی ہے، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، کیا یہ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ تفصیل کہاں آئی؟ حدیث میں۔ زکوٰۃ ادا کرو، کب دینی ہے، کس نے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث نے آ کے تفصیل بیان کی۔ تو قرآن میں عام حکم تھا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کرو، حدیث نے آ کے خاص کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے اور باقی قرآن سننا ہے۔ اب ایک آیت کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور حدیث کو نہ ماننا،
یہ شریعت محمدیہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 میں۔ چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کب کٹے گا؟ کوئی 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے 100 روپے کیا چرائے کا ہاتھ کٹ جائے گا؟ نہیں، حدیث نے آ کے خاص کر دیا کہ اگر اس کی چوری ربع دینار کی ملکیت تک ہو، ربع دینار کی مالیت تک ہو تو تب ہاتھ کٹے گا۔ اگر ربع دینار کی مالیت سے کم ہے تو 10 ڈنڈے لگیں گے، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ کس نے خاص؟ قرآن میں تو نہیں ہے ربع دینار والی بات، کہاں ہے؟ حدیث کے اندر۔ تو جس طرح یہ ہاتھ کٹنے کی حد ربع دینار حدیث نے خاص کی، اسی طرح قرآن میں عام حکم تھا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کرو۔ حدیث نے آ کے خاص کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ ہر وقت پڑھنی ہے، جمعہ ہو، جنازہ ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، جہری ہو، سری ہو، امام کے پیچھے ہو، اپنی ہو، جیسے بھی ہو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ حدیث نے خاص کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 930، صحیح مسلم کی حدیث ہے 875۔ آخری 2-3 باتیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آتا ہے مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹھتے ہیں، تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھے بغیر تو انسان مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، تحیۃ المسجد جس کو کہتے ہیں، فرض ہے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا قم، کھڑا ہو، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ پھر بیٹھ۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ بندہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ کیا قرآن سن رہا تھا؟ کیسے؟ 2 رکعتیں بھی پڑھ رہا ہے، اور پڑھا جانے والا اس منبر سے قرآن، نبوت والی زبان سے پڑھا جانے والا قرآن بھی سن رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خاموشی سے پڑھے جانے والی رکعتوں میں قرآن سنا جا سکتا ہے۔ تو کیا خاموش رہ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، جس طرح وہ صحابی پوری نماز بھی پڑھ رہا ہے اور منبر سے پڑھا جانے والا قرآن بھی سن رہا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اذا قرئ القرآن کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں اور اللہ نے حکم دیا کہ قرآن پڑھا جائے تو سننا ہے، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ 2 رکعتیں پڑھو؟ یہ 2 رکعتیں پڑھے گا تو پھر قرآن کیسے سنے گا؟ کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط حکم دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کھڑا ہو 2 رکعتیں پڑھ۔ وہ 2 رکعتیں بھی پڑھ رہا ہے، اپنی نماز پوری نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی سن رہا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 744، وہ میں نے پہلے بھی بیان کی کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نماز شروع کرنے کے بعد اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے خاموش رہتے ہو، اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہو؟ الفاظ پہ غور کرنا، حدیث کے لفظ ہیں، وقت کم ہے ورنہ عربی پڑھ کے سنا دیتا۔ حدیث کے لفظ ہیں، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اس دورانیے میں سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے خاموش رہتے ہو، اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں خاموش نہیں ہوتا، کہا ہاں میں اس خاموشی میں دعائے استفتاح اللہم باعث بینی، یہ پوری دعا پڑھتا ہوں۔ تو مطلب خاموش رہ کے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اب امام کے پیچھے بندہ خاموش ہے اور ساتھ اپنی سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، اور جس طرح وہ صحابی نماز پڑھنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہا تھا، اسی طرح سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے خاموش رہ کے دل میں پڑھنی ہے اور ساتھ امام کی سننی ہے۔ کوئی اس میں کوئی نئی سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ حیرانگی تو ان لوگوں پہ ہے جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، اور حیرانگی کیا ہے، فجر کی جماعت کھڑی ہے، امام قرات کر رہا ہے اور یہ پیچھے آیا ہے لیٹ آنے والا، اپنی الگ فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا ہے۔ کیوں بھی؟ اب ایک طرف واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ، کہ جب فرضی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ اب فرضی فجر کی جماعت کھڑی ہے اور یہ سنتے پڑھ رہا ہے، پہلی بات ہے سنتے ہوتی نہیں، وہ فرضی جماعت کھڑی ہونے کے دوران سنتے نہیں ہوتی۔ میں جو دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ قرات امام کر رہا ہے اور یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو گویا اس کی قرات نہیں سن رہا۔ وہاں کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے۔ اگر بھائیوں وہ ٹھیک ہے تو کیا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی سورۃ الفاتحہ سن کے ساتھ اپنی کیا نہیں پڑھی جا سکتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو وہی بات ہے نا کہ تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ اب میں اگر پڑھوں تو مجرم، اور یہاں سورۃ الفاتحہ پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، جماعت کھڑی ہے اور یہ اپنا الگ بیٹھا کھڑا پیچھے سنتے پڑھ رہا ہے، اور کیا وہ قرات کیوں نہیں سن رہا؟ پھر
اس کی سنتیں کیسی ہو جائیں گی؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض حصے کو مان دو گے، بعض حصے کو چھوڑ دو گے؟ جو اپنی مرضی کی آئی، چور کی سزا حدیث سے مان لی، زانی کی سزا حدیث سے مان لی، نماز کا طریقہ حدیث سے مان لیا، زکوٰۃ کا طریقہ حکم قرآن میں، طریقہ حدیث سے مانا، سارے حکم قرآن میں، طریقے حدیث سے مانے۔ اور جب سورۃ الفاتحہ کی بات آئی، حکم قرآن میں، طریقہ حدیث میں، نہیں ہم وہ نہیں مانیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض حصے کو مان کے بعض کو چھوڑ دو گے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اللہ کہتا اگر تم نے ایسے کیا کہ اپنی مرضی کا مان لیا، اپنی مرضی کا چھوڑ دیا، تو پھر دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ او بھائیو، آج وقت ہے، اعمال کا حساب شروع نہیں ہوا، کل حساب ہوگا، اعمال کا وقت نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے اپنی نمازوں کو درست کرنے کا، نمازوں کو پڑھنے کا۔ اچھا بالفرض ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو لوگ نہیں پڑھتے سورۃ الفاتحہ ان کی نمازیں نہیں ہو رہی، جو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ہو رہی ہیں نا۔ کل اگر قیامت کے دن اللہ نے کہہ دیا بھی پڑھنی تھی تم نے کیوں نہ پڑھی، جو نہیں پڑھتے ان کی نمازیں تو گئی، جو پڑھتے تھے ان کی نمازیں اللہ کے یہاں قابل ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی جو ہو نہیں سکتی، صرف ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں، یہ اللہ کہے گا بھی تم نے قرآن کے پیچھے قرآن پڑھا، تو ہم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ نبی کا فرمان آیا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر تھا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور وہ ابو داؤد کی حدیث فجر کی جماعت والی وہ ہم نے سنی تھی تو ہم نے مان لیا، تو قبول ہو جائے گی۔ اور جنہوں نے سن کے بھی نہ مانا پھر بھی نہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، اگر نمازیں پھر رد ہو گئی تو کیا بنے گا وہاں؟ اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ، نماز کے دن پہلا سوال تو قیامت کے دن نماز کا ہونا ہے۔ اگر اس میں فیل ہو گئے تو باقی سب مشکلات ہی مشکلات ہیں، اس میں کامیاب ہو گئے تو سب کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نہ ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی پوری زندگی کی کسی نماز کی کوئی ایک رکعت بھی ایسی نہیں تھی جس میں وہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھتے ہوں، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔